بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فقال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب کنس المسجد والتقاط الخراق والقضاء والعیدان۔ مسجد میں جھاڑو دینا، وہاں کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے اٹھانا اور کوڑا کرکٹ اور گندگی والی چیزیں اور لکڑیوں کو چننا، اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا اور یہ 458 نمبر حدیث پر ہے۔ 458 نمبر حدیث اور اسی طریقے سے اگلا باب چھوڑ کر اس سے جو اگلا باب ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے، تو دونوں جو باب ہیں ان کو میں اکٹھا بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 460 پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے وہ ہے باب الخدم للمسجد۔ دونوں میں حدیث جو ہے وہ سیم ہے، تو دونوں کی تشریح جو ہے وہ میں اکٹھی کر دیتا ہوں۔ جو پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے مسجد میں صفائی کے حوالے سے، اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رجلا اسود او امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنه فقالوا مات قال افلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره او على قبرها فأتى قبرها فصلى عليه۔ تو یہ حدیث ہے 458 نمبر، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا یا عورت تھی۔ اب یہ بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کو شک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیان کیا ہے لیکن نیچے کیونکہ پوری سند امام بخاری رحمہ اللہ تک درمیان میں کسی بندے کو شک ہے کہ انہوں نے آدمی کا ذکر کیا تھا یا عورت کا، مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن بات جو ہے وہ اس طریقے سے مکمل طور پر باقی بات جو ہے وہ درست ہے کہ وہ مسجد سے جو ہے نا وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات وہ فوت ہو گئے تو صحابہ کرام نے ان کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے جو ہے وہ ان کو دفنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سوال کیا، صبح جب اٹھے دیکھا نظر نہیں آ رہا صفائی کرنے والا وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سوال کیا فقالوا مات، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی به دلونی علی قبری، تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں، چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، فصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اب یہ حدیث اور یہی حدیث جو ہے وہ 460 نمبر پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ محبت کس قدر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ذکر کرتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، البتہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول آئے ہیں، تم پر اگر کوئی چیز مشقت والی ہو نا وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم پر حریص ہیں کہ تمہیں خیر کی چیزیں مل جائیں اور مؤمنوں کے ساتھ بڑے ہی نرم بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ رحمت ہوتی ہے، اس کے لیے نور ہوتا ہے۔ تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا یا ایک عورت تھی، تو وہ جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو صحابہ کرام نے ان کو جو ہے وہ دفنا دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کأنہم، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک جگہ اور الفاظ موجود ہیں کہ انہم حقروا شأن المیت، تو انہوں نے جو ہے وہ میت کی جو مطلب انہوں نے سمجھا کہ عام بندہ ہی ہے مسجد کی صفائی کرنے والا ہے نا، چلو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جگاتے نہیں ہیں۔ اور سنن نسائی کی جو روایت ہے اس میں سیدنا امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ، ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی میں 1907 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں کہ انا مسکینۃ مریضت، ایک مسکینہ ایک عورت مسجد کی جو صفائی کرتی تھی وہ ایک رات بیمار ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المساکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی جو ہے وہ عیادت کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، وہ یسألوا عنہم، ان کے بارے میں سوال کر لیتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ماتت فاذینونی، اگر کوئی مسئلہ زیادہ بڑھ جائے تو مجھے بتا دینا، اور اگر جو ہے یہ بیماری میں اس حالت میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے فوت ہو گئی، تو انہوں نے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا اچھا نہیں سمجھا، وَكَرِهُ أَن يُوقِظُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بیدار کیا جائے۔ تو کہتے ہیں فَلَمَّا أَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی، تو اخبر بالذی کان منہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آمرکم ان تؤذنونی بہا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے بتا دیتے تم؟ قالوا یا رسول اللہ کرہنا ان نوقظک لیلا، صحابہ کرام نے ایک عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو رات کو بیدار کرنا ہمیں اچھا نہیں لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو قبر پر لے کر چلو۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صف بالناس علی قبرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر صف بنوائی صحابہ کرام کی، وکبر 4 تکبیرات، اور 4 تکبیریں جو ہیں وہ وہاں پر پڑھی۔ تو یہ حدیث ہے، اور اگلی حدیث، دونوں حدیثوں کو میں جو ہے نا یعنی دونوں بابوں کو میں بیان کر کے اس میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں ہے باب الخدم للمسجد، دوسرا جو عنوان قائم کیا ہے 460 نمبر روایت پہ، وہ ہے مسجد کا خادم رکھنا۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت ذکر کی ہے کہ نظرت لک ما فی بطنی محررا للمسجد یخدمھا، یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی کہ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ذکر کی ہے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے، مسجد کے لیے آزاد ہے، وہ مسجد کی خدمت کیا کرے گا۔ اور حدیث جو ہے اس میں وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکی۔ تو مسجد کی خدمت کرنا اور مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے اندر سے کچرا اٹھانا، تنکے اٹھانا، اور اس طرح کی اس کی صفیں صحیح کرنا، جالے اتارنا، پنکھوں کی صفائی کرنا، سارے معاملات کرنا، یہ کتنا اجر کا باعث ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلے جو آیت ذکر کی گئی ہے، اس میں عمران کی بیوی صاحبہ کا نام جو تھا نا، وہ حسنہ بنت فاقوس تھا۔ یہ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے وہ اپنے بچوں کو دانہ دے رہی ہے، تو انہیں یہ ولولہ اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، تو فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اسی رات ان کو جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا۔ تو جب حمل ہو گیا، ان کو یقین ہو گیا کہ حمل ہو گیا ہے، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ جو اولاد تو مجھے دے گا وہ تیرے راستے میں مسجد کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اللہ کے نام پر اسے آزاد کر دوں گی۔ تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹی دے دی۔ تو بیٹی جو ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے ایک مرد صفائی کر سکتا ہے، اور عورت جو ہے اس کی اپنی عزت ہے، اس کی اپنی آبرو ہوتی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ مریم رکھا، اور پھر جو ہے وہ قرآن کریم میں یہ بہت سے مقامات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ سورہ آل عمران کے اندر ایک مکمل قصہ ذکر کیا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو اس آیت کے اندر جو سارا مسئلہ ذکر ہوا ہے، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں جو عنوان قائم کیے ہیں، اس میں خلاصتاً جو مسائل ان سے نکلتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا، یہ اور خاص طور پہ مسجدیں یہ کیونکہ اللہ کا گھر ہوتے ہیں، اور مسجدوں کی صفائی کرنا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے دوبارہ پوچھا ان کا، بار بار ان کا پوچھا، ان کی عیادت کرنے گئے، پھر فوت ہو گئی وہ خاتون یا وہ مرد فوت ہو گیا، تو اس کی قبر پر جا کر صحابہ کرام کو دوبارہ لے کر گئے اور جنازہ وہاں پہ پڑھایا اور 4 تکبیرات کہیں۔ وجہ یہی تھی کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور اگر میں ہوں، میں مسجد کی انتظامیہ میں ہوں، یا مسجد کا امام ہوں، یا میں خطیب ہوں، یا میں مفتی ہوں، جو بھی ہوں، مجھے اگر کہیں تنکا نظر آتا ہے، مجھے کوئی چیز نظر آتی ہے، تو میں کیوں نہیں اٹھاتا، یا میں اس میں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتا؟ مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنا کردار ادا کروں۔ تو ایک تو مسجد کی صفائی، اور دوسرا مسجد کے لیے خادم رکھنا علیحدہ سے، یا اس کو وقف کرنا، یا اپنی اولادوں کو یہ بات سکھانا کہ بیٹا مسجد کی صفائی کیا کرو، چلو آج چھٹی ہے، چلو آج سارے چلتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا، ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں۔ عید سے پہلے ایک مہم آتی ہے، جی گھروں کی صفائی کرنی ہے، شادی سے پہلے ایک مہم آتی ہے، گھروں کی صفائی کرنی ہے، رنگ روغن کرنا ہے۔ مسجدوں کی صفائی کے لیے اور مسجدوں کے معاملات کے لیے، مسجدیں تو سانجھی ہوتی ہیں نا، سب کی مسجد ہے، محلے کی جو مسجد ہوتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے، نہ وہ امام کی ہوتی ہے، نہ وہ خطیب کی ہوتی ہے، نہ انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، اس میں ہر بندہ آ سکتا ہے، ہر بندہ اس میں جو ہے وہ اس کے کام کاج کر سکتا ہے، اس کے کام کاج کروا سکتا ہے۔ تو مسجدوں کو اللہ کا گھر سمجھیں، اس میں جو صفائی کے معاملات ہیں ان کو اچھا بنائیں، مسجد کے لیے خادم رکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے پہلی شریعتوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جس طریقے سے یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ جو عمران کی بیوی صاحبہ تھی یعنی حسنہ بنت فاقوس، انہوں نے بھی نظر مانی مریم علیہ السلام کے حوالے سے، انہوں نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے دے دوں گی، لیکن بیٹی ہوئی تو پھر بھی انہوں نے اس کو وقف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کا خادم بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔